تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت بن جاتی ہے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اے بے چین دلوں والوں، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کے چین کے لیے اپنی خواہشوں کو پورا کروا لو، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لو، اپنے نصیب کو چمکا لو، اپنی ہر درد ہر دکھ کو سکھ میں بدلوا لو۔ دیکھنا چاہتے ہو اگر معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو ایک بار اس رمضان تہجد پڑھ کر دیکھو۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس نماز کی شان آپ کو بتائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ نماز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعا 99% قبول ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات کا حصہ، جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے تو اسے میں وہ عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز یا عشاء کے فرض پڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ رب تعالیٰ کی لاڈلی بن جاتے ہو کہ سب سو رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ میری عبادت میں مشغول ہے، اس نے اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کو پسند کیا ہے۔ تہجد کا طریقہ: تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی فکس نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو 8، 10 اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز جیسی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ سلام پھیر کر تیسرے کلمے کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیے، سورہ والضحیٰ پڑھیے، رو رو کر اپنے رب کے کلام کی کچھ آیات کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھیے اور پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کریں۔ یاد رہے تہجد نفل نماز ہے، بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں ملتا۔ کوشش کیجیے پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور تہجد بھی ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ بے شک اللہ نے فرمایا تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ جسے تب توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ تہجد محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہاری دعاؤں پہ کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے
جب وہ خود راضی ہوتا ہے، وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنا؟ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جبھی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔